نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فإنه أجمع من يعتد به من أهل الأمزجة الصحيحة سكان البلدان المعمورة على ألا يؤكل الطعام الخبيث كالميت حتف أنفه إلى آخره۔ اس عبارت میں فن آداب المعاش کا باقی ماندہ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ارتفاقی ثانی کے حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 3 ابواب بتلائے تھے۔ ان میں سے پہلا باب فن آداب المعاش کے حوالے سے تھا، دوسرا باب تدبیر المنزل کے حوالے سے، اور تیسرا باب معاملات کے حوالے سے ہیں۔ اس درس میں پہلے باب کا باقی ماندہ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے درس میں آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ تمدن ثانی یا ارتفاق ثانی یا شہری تمدن یہ دیہی تمدن کا ترقی یافتہ شکل و صورت ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ تجربات، اخلاق فاضلہ اور اجتماعی زندگی کی حسن معاشرت پر دیہی تمدن کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ دیہی تمدن میں جو چیزیں ان 3 لحاظ اور اعتبارات کے اعتبار سے موافق ٹھہرتی ہیں شہری تمدن کے لیے، وہ لے لی جاتی ہیں، اور جو موافق نہیں ٹھہرتی وہ ترک کر دی جاتی ہے، چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل آ گئی تھی۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے کہ دیہی تمدن کی کون کون سی چیزیں شہری تمدن کے لیے مفید ہیں اور کون سی مضر اور نقصان دہ ہیں، یا کون سے قابل اخذ ہے اور کون سے قابل ترک ہے، یہ فیصلہ کون کرے؟ شاہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ اس سوال کا جواب آج کی اس عبارت میں دینا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْأَمْزِجَةِ الصَّحِيحَةِ کہ مزاج صحیح کے حامل لوگ اور جو آباد خطوں کے رہائشی ہیں، ان میں سے صحیح مزاج کے حامل لوگ اس بات پر متفق ہے اَلَّا يُؤْكَلَ الطَّعَامُ الْخَبِيثُ کہ برا کھانا نہ کھایا جائے۔ اب کھانا برا کیسے ہوتا ہے؟ اس کی مختلف صورتیں حضرت شاہ صاحب محدث دہلوی نے ذکر کی ہے۔ کالمیت حتف انفہ، جو جانور اپنی موت آپ مرا ہو، ذبح کیے بغیر مرا ہو، اس جانور کا کھانا جس کو مردار کہا جاتا ہے، یہ مزاج کامل رکھنے والے لوگ اس سے ابا کرتے ہیں، اس سے انکار کرتے ہیں، اس کو کھانے کے لیے قبول نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، رد کرتے ہیں۔ تو دیہی تمدن میں بعض علاقوں دیہاتوں میں یہ چیز چونکہ پائی جاتی ہیں، شہری تمدن میں جو مزاج کامل کو لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو رد کیا اور کہا کہ جو برا کھانا ہے جیسے کہ مردار ہے وہ نہیں کھایا جائے۔ والمتعفن، اور جو کھانا بدبودار ہو جائے، جس کے اندر بو پیدا ہو جائے، گل سڑ جائے، اس کھانے کے کھانے سے مزاج کامل ابا کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ والحیوان البعید،
من اعتدال المزاج و انتظام الاخلاق، اور حیوانوں میں سے جو حیوان معتدل مزاج سے اور حسن انتظام سے دور ہو، اس جانور کے گوشت کھانے سے بھی مزاج کامل انکار کرتا ہے، جیسے کہ چیر پاڑ کرنے والے جانور ہوتے ہیں، ان میں غضب، غصہ اور شہوت یہ اتم درجے پر پائی جاتی ہیں، جو انسان کی معتدل مزاج کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے مزاج کامل رکھنے والے لوگ ان کے کھانے سے انکار کرتے ہیں، ابا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُوزَعَ الطَّعَامُ فِي الْأَوَانِ، اور ساتھ ساتھ یہ مزاج کامل رکھنے والے لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کھانا برتنوں کے اندر ڈال کر کھایا جائے، پلیٹ میں سالن وغیرہ نکالا جائے، اور روٹی کو محفوظ اور پاک جگہ پر رکھ کر اس کی حفاظت کی جائے اور تناول کیا جائے۔ وَتُوزَعُ هِيَ عَلَى السُّفُرِ، اور دسترخوان پر رکھ کر کھایا جائے۔ اب دیہی تمدن میں تو مطلق کھانا کھایا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی طریقہ موجود نہیں، جیسے جس نے کھا لیا۔ شہری تمدن میں کھانے کے آداب وضع کر دیے جاتے ہیں، اور وَأَن يُنَظَّفَ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْأَكْلِ، اور ساتھ ساتھ مزاج کامل کے لوگ یہ اس بات سے احتراز کرتے ہیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں أن يُنَظَّفَ الْوَجْهُ، کہ چہرہ بھی صاف رکھا جائے، والیدان، اور ہاتھ بھی دونوں صاف رکھے جائے، عند إرادة الأكل، کھانے کے ارادے کرتے وقت۔ جب کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں، کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو چہرہ بھی صاف اور ہاتھ بھی صاف ہونے چاہیے۔ مزاج کامل کے لوگ یہی فیصلہ کرتے ہیں۔ لہذا جن دیہی تمدنوں کے اندر اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، شہری تمدن میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ وَيُحْتَرَزُ عَنْ هَيْئَاتِ الطَّيْشِ، طیش کہ جو ہیئت و کیفیتیں، حماقت بیوقوفی والی جو ہیئات اور کیفیتیں ہیں، ان سے احتراز کیا جائے۔ والشر، لالچ سے احتراز کیا جائے۔ کھانا کس انداز سے کھانا ہے، اس میں حماقت والے طریقے اختیار کرنا، برے طریقے اختیار کرنا۔ التي تورث الطعائن في قلوب المشاركين، جو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں کے اندر تکدر کو پیدا کر دیتی ہے، نفرت کو پیدا کر دیتی ہے۔ ان جیسے حماقت برے طریقوں سے احتراز کیا جائے، کھانا کھانے، لالچ سے احتراز کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھی چیز خود جو ہے اٹھائے اور ہڑپ کرتا جائے، سامنے آدمی کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے۔ مزاج کامل کے لوگ یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس طرح کام نہیں کرنا چاہیے، یعنی کھانے میں حماقت اور لالچ سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وَأَلَّا يُشْرَبُ الْمَاءُ الْآجِنُ، جو بدبودار پانی ہے، گڑ سڑ کر بدبودار ہو گیا ہے جو پانی، وہ نہ پیا جائے۔ مزاج کامل اسی کا متقاضی ہے۔ وَيُحْتَرَزَ مِنَ الْقَرْعِ وَالْعَبِّ، قرع کہتے ہیں کہ چیز کے اوپر منہ لگا کر پانی پی لینے کو، جیسے کہ نہر کے اوپر پانی رکھتی ہے، نلکا ہے، ٹوٹی ہے، اس نلکے پر منہ لگا دیے، کولر کی ٹوٹی پر منہ لگا کر پی لیا، تو اس کو قرع کہتے ہیں، اور یہ مزاج کامل کے لوگ اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ والعب،
آپ کہتے ہیں جانور جو گٹ گٹ کر پانی پیتے ہیں اس کو کہتے ہیں آپ. تو عب الماء جانور کی طرح گٹ گٹ کر پانی پینا ایک سانس کے ساتھ، اس سے بھی مزاج کامل کے لوگ احتراز کرتے ہیں. واجمعوا علی استحباب النظافہ، مزاج کامل کے لوگ اس بات پر متفق ہے کہ وہ نظافت کو پسند کرتے ہیں، صفائی کو پسند کرتے ہیں. نظافت البدن والثوب والمکان، بدن کو صاف رکھتے ہیں، کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، جگہ کو صاف رکھتے ہیں. عن شیئین، دو چیزوں سے. النجاسات الممکنہ المتقذرہ، جو بدبودار گندگیاں اور نجاستیں ہیں ان سے وہ بدن کو بھی صاف رکھتے ہیں، کپڑوں کو بھی صاف رکھتے ہیں اور جگہ کو بھی صاف رکھتے ہیں. وعن الاوساخ النابتہ علی نہج طبعی، اور اس طرح وہ میل کچیل جو انسانی بدن کے اوپر طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی ہے نہاتا نہیں تو اس کے بدن کے اوپر میل کچیل پیدا ہو جاتا ہے، کپڑوں کے اوپر میل کچیل طبعی طور پر پیدا ہو جاتا ہے. کالبخت یزال بالسواک، جیسے کہ منہ کی بدبو ہے جو مسواک یا برش وغیرہ کے ذریعے سے زائل کر دی جاتی ہے، اور یہ شہر تمدن کے اندر اس کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے. وقشعر الابط والعانہ، اور اس طرح بغلوں کے بال، والعانہ زیر ناک بال کی صفائی اور اس کو کاٹنا، اس کا بھی شہر تمدن کے اندر بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے. وقت توسخ الثياب وششاب البيت، اور اس طرح کپڑوں کا میلا کچیلا ہو جانا، گھر کا کے اندر کوڑا کرکٹ کا پیدا ہو جانا، کچرے کا پیدا ہو جانا، پھر اس کی صفائی کا اہتمام کرنا. تو یہ مزاج کامل والے لوگ گھروں کو کوڑا کرکٹ سے اور کپڑوں کو میلے کچیلے ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں، بچائے رکھتے ہیں، صاف کرتے ہیں. وعلی استحباب ان یکون الرجل شامۃ بین الناس، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں ان یکون الرجل شامۃ، آدمی لوگوں میں نمایاں ہو، بین الناس دیگر لوگوں کے درمیان نمایاں ہو. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دیگر لوگوں کے درمیان نمایاں رہوں. شامہ ویسے لغت میں خان اور اس طرح دل کو کہتے ہیں. یہ چیزیں چونکہ نمایاں ہوتی ہیں، شاہ صاحب نے یہ لفظ نمایاں کے معنی کے لیے استعمال کیا. قد سوّى لباسه وسرح رأسه، لباس بھی صاف ستھرا ٹھیک ٹھاک رکھا. وسرح رأسه، بال کنگھی کیے ہوئے. ولحیته، اور داڑھی کنگھی کی ہوئی. والمرأة اذا كانت تحت رجل تتزين بخداب وحلل، اور عورت جب کسی کی بیوی ہو تو وہ اپنے آپ کو مہندی اور اسے زیورات سے مزین کر کے رکھتی ہے. شہری تمدن کے اندر اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. وعلی ان العریہ شین، اور ساتھ اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ عریانی عیب ہے، ننگا رہنا عیب ہے. واللباس زین، اور لباس زینت خوبصورتی کا باعث ہے. وظہور سوءتین عار، شرمگاہوں کا کھلا رکھنا یہ شرم کی بات ہے. وإن أتم اللباس ما ستر عامة البدن، اور مکمل لباس وہی ہوتا ہے جو پورے بدن کو چھپائے. وکان ساتر العورہ غیر ساتر البدن، شرمگاہوں کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے وہ عام بدن سے الگ کپڑا ہونا چاہیے. یہ بھی شہری تمدن کے اندر اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. لوگ انڈرویئر پہنتے ہیں شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے وغیرہ. وعلی تقدمۃ المعرفۃ بشیء من الاشیاء، اور اس طرح آنے والی جو موسمی
حالات، بارشیں، طوفان، یہ جو ہوتے ہیں، ان سے آپ کو پہلے سے خبردار رکھتے ہیں، پیش بینی کرتے ہیں۔ اب یہ اپنے آپ کو باخبر کرنا آنے والے طوفانوں سے، بارشوں سے کس طرح ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے اس کی کئی صورتیں ذکر کی ہے۔ آج کل تو نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں۔ حضرت اپنے زمانے کے مطابق کہہ رہے بالرؤیا، اما بالرؤیا، یا تو یہ خوابوں کے ذریعے سے ہوتا تھا، اور بالنجوم، یا لوگ ستاروں کے ذریعے سے آنے والے حالات کا ادراک کیا کرتے تھے، بالطیرہ، یا شگون کے ذریعے سے، نیک فالی لے لی، بد فالی لے لی۔ چونکہ عرب کے لوگ جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو پرندوں کو اڑاتے، دائیں طرف چلا جاتا تو کہتے کام کرنا ہے، اور اگر بائیں طرف چلا جاتا کہتے نہیں کرنا ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہے۔ تو چونکہ اس شگون لینے، بدشگونی یا خیر شگونی کے لیے وہ پرندوں کو اڑاتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام ان لوگوں نے طیرہ رکھا۔ او العیافہ، عیافہ یہ بھی کسی پرندے سے شگون لینے کے معنی میں آتا ہے۔ والکہانہ، کہانہ غیب کی باتیں، جیسے کہ ہمارے ہاں کائن تو بہت ہے، ہاتھ پکڑ کے رہتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ والرمل، رمل بھی ایک علم ہے جس میں ہندس و خطوط سے غیب کی باتوں پر استدلال کر دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں آئندہ آنے والے حالات سے ان ذرائع کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو باخبر کرتے تھے، اور دور حاضر میں بہت سارے حالات جن کے ذریعے سے پہلے سے پیش گوئی کی جاتی ہے کہ بارش کا امکان ہے، زلزلے کا امکان ہے، اور اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں وَكُلُّ مَنْ خُلِقَ عَلَى مِزَاجٍ صَرِيحٍ وَذَوْقٍ سَلِيمٍ، ہر وہ شخص جو مزاج سلیم کے اوپر، صحیح مزاج کے اوپر پیدا کیا گیا ہے، ذوق سلیم پر پیدا کیا گیا ہے، یختار لا محالہ فی کلامہ من الفاظ کل لفظ غیر وحشی، وہ بضرور اپنے کلام کے اندر ایسے الفاظ کو پسند کرے گا جو الفاظ وحشی نہ ہو، لا ثقیل اللسان، زبان پر ثقیل نہ ہو، بوجھ نہ ہو، ومن التراکیب کل ترکیب متین جید، اور جملوں کے اندر وہ مضبوط اور عمدہ سے عمدہ جملوں و الفاظ کو لانا وہ پسند کرتا ہے۔ ومن الاسالیب کل اسلوب جمیل الیہ السمع، اور اپنے اسلوب بیان کو اس طرح وہ اختیار کرتا ہے، پسند کرتا ہے تاکہ سننے والے لوگ اس کی طرف مائل ہو، ویرکن الیہ القلب، اور دل اس کی طرف مائل ہو، رجوع کریں۔ وَهَذَا الرَّجُلُ مِيزَانُ الْفَصَاحَةِ، ایسا آدمی فصاحت کا میزان و ترازو ہوتا ہے۔ بہرحال وفی الجملہ ففی کل باب مسائل اجماعیت مسلمہ بین اہل البلدان وان تباعدت۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ وضاحت کرنے کے بعد کہ بھئی ہر تمدن کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، عقل سلیم کے، فطرت سلیمہ کے مالک، مزاج کامل کے مالک لوگ ہوتے ہیں جو اچھے اور برے کے فیصلے کرتے ہیں، اجتماعی زندگی کے لیے جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جو اچھی نہیں ہوتی ان کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ وبالجملہ ففی کل باب مسائل اجماعیہ، کہتے ہیں ہر باب کے اندر اجتماعی مسائل ہوتے ہیں، مسلمہ جو سب کے نزدیک مسلم ہوتے ہیں، بین اہل البلدان تمام شہروں کے درمیان وہ مسلم ہوتے ہیں، وہ انتہا بعدت اگرچہ وہ شہر ایک دوسرے سے دور کیوں واقع نہ ہو، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو سب شہروں میں متفق ہوتی ہیں۔ والناس بعدها فی تمہید قواعد الاداء مختلفون، پھر اس کے بعد قوانین کے قواعد بنانے میں، آداب زندگی طے کرنے میں، اصول و ضوابط طے کرنے میں لوگ الگ الگ رجحان رکھتے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں۔ والطبعی یمهدها علی استحسانات الطب، جو علم طب سے تعلق رکھتے ہیں، علم طبعی کے مالک ہیں، وہ ہر چیز کو علم طب کے استحسانات اور پسندیدگیوں پر مرتب کرتے ہیں۔
بھائی علم طب کے مطابق قوانین بنایا جائے. والمنجم علی خواص النجوم، اور جو منجم ہوتے ہیں، علم نجوم والے ہوتے ہیں، وہ علم نجوم کے قواعد کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ نظام بن جانا چاہیے. والالہی علی الاحسان، جو علم الہی رکھتے ہیں، جیسے کہ دیندار لوگ ہوتے ہیں، مذہبی لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پسند پر نظام اور قوانین کو وضع کرنے کے خواہشمند ہوتے ہیں. کما تجدها فی کتب مفصلہ، کہتے ہیں جیسے کہ آپ ان کتابوں کے اندر تفسیر کے ذریعے پا لیتے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ زَيْ، ہر قوم کی ایک عادت ہے، وَأَدَابٌ، اور آداب ہیں، يَتَمَيَّزُونَ بِهَا، جو ایک دوسرے سے ان آداب اور ان عادات کی وجہ سے الگ ہو جاتے ہیں. ہماری تہذیب الگ ہے، مغرب کی تہذیب الگ ہے، امریکہ کی تہذیب الگ ہے، اور ملکوں کی تہذیبیں الگ ہیں، جن کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یوجب علی اختلاف الامزجہ والعادات، کہتے ہیں یہ جو مختلف عادات ہیں، جو مختلف تہذیبیں ہیں، یہ مختلف مزاجوں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہاں جو ہے تمدن ثانی، ارتفاق ثانی، جو شہری تمدن ہے، یہاں تک اس کا ایک حصہ ہو گیا، اور آئندہ درس کے اندر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ باب تدبیر المنزل کا آغاز ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.